السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد ہونے والے واقعہ کے بارے میں۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کس عورت کا دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک کہاں رہے اور کس کا دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ سعد کے طرف لے جاتے وقت کون سا معجزہ ہوا تھا، اور چراگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا جو دائی حلیمہ گھبرا گئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، اور آپ کے دادا جس وقت انتقال ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، اور دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس چچا نے کی۔ تو پیارے ناظرین، ان سب کو ہم پورے ڈیٹیل سے سنیں گے اس ویڈیو کے اندر، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیں، اور چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد اپنی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ سے سیراب ہوئے، اس کے بعد 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا۔ وہ اس لیے کہ اس زمانے میں عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات کے عورتوں کے یہاں دودھ پینے کے لیے بھیج دیتے تھے، تاکہ دیہات میں رہ کر دیہات کا موسم کھلا ہوتا تھا، جس سے بچوں کی صحت اچھی ہو جاتی تھی۔ دیہات سے دودھ پلانے والی عورتیں سال میں 2 مرتبہ مکہ کی طرف آتی تھیں اور بچوں کو ان کے والدین کی اجازت سے لے جاتی تھیں، اور 2 سال تک ان کو دودھ پلانے کے بعد ان بچوں کے والدین ان عورتوں کو دودھ پلانے کا معاوضہ دے کر لے جاتے تھے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس زمانے میں عرب میں قحط پڑا تھا اور دیہاتوں میں اس کا اثر زیادہ ہوا تھا۔ کئی دنوں تک کھانا کھانے کو نہ ملتا تھا، تو میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس وقت میں میرے گود میں ایک بچہ تھا، مجھے کمزوری کی وجہ سے دودھ میں کمی آ گئی تھی، اور وہ بچہ بھوک سے روتا رہتا تھا، رات بھر بلبلاتا۔ میں اور میرا شوہر اس بچے کو رات کو بہلا کر سلا دیتے تھے، لیکن بھوک سے وہ بچہ کچھ دیر بعد اٹھ جاتا تھا، اور میرا شوہر رات بھر نہیں سوتے تھے۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن چارہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی کمزور ہو گئی تھی۔ بکری کا بھی وہی حال تھا۔ اسی زمانے میں ہم دونوں، میں اور میرا شوہر، قبیلہ سعد کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ میں جس خچر پر جا رہی تھی وہ خچر بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، 10 قدم چلتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی۔ اس کے چکر میں ہم کو بھی بیٹھنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ہم مکہ بعد میں پہنچے تھے۔ ہم سے پہلے مکہ پہنچنے والی عورتیں وہ مکہ میں پھیل چکی تھیں اور بچوں کو ان کے والدین سے لے لیا تھا۔ پیارے ناظرین، آگے حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچی تو سب عورتیں اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کے لیے تیار تھیں، اور میرے شوہر مکہ کے ہر گھر میں بچے کی تلاش کر رہے تھے، اور تلاش میں ہم حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ یہاں ایک بچہ ہے جو کہ یتیم ہے۔ میں نے سوچا خالی ہاتھ اپنے قبیلے کیسے جاؤں، اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے قبیلوں کی عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، یتیم ہونے کی وجہ سے، وہ اس لیے کہ معاوضہ کم ملتا یا نہ ملتا، اور سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اور مجھے پیسوں کا خیال نہیں تھا،
میں تو اپنے قبیلے خالی جانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے پہنچ گئی، اور جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ ایسی معصومیت اور ایسی خوبصورتی میں نے پہلے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ اب تک دیکھی ہوں، اور جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا تو میری ساری تھکان دور ہو گئی، اور جو میرے اندر کمزوری تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ میں بھوکی تھی، پیاسی تھی، ایسا لگا کہ میں سیراب ہو چکی ہوں، اور جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خچر پر سوار ہوئی تو خچر جو 10 قدم چلتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی، اس کے اندر بھی رفتار بڑھ گیا تھا۔ ایسا لگا کہ وہ دوڑنے میں ہوا کی طرح دوڑ رہی ہے، اور ہمارے قبیلے کی عورتیں جو مجھ سے پہلے نکلی تھی تو میں بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا، اے سعدیہ، یہ وہی خچر ہے یا دوسری خریدی ہے؟ میں نے کہا یہ تو وہی ہے، اور ان عورتوں سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی، اور گھر جا کر مجھے محسوس ہوا کہ میرا سینہ بھاری ہے، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سیراب ہو کر پیا، اور میرا وہ بچہ جو ہمیشہ بھوک سے بلبلاتا رہتا تھا خوب سیراب ہو کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے اندر اتنی قوت کیسے آ گئی، اور وہ اونٹنی چراگاہ سے چڑھ کر آئی تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، بکری کا تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے دودھ نکالا اور خوب سیراب ہو کر پیا، اور ہم لوگ بھی رات کو آرام سے سوئے۔ ہمارے شوہر نے کہا یہ سب اس یتیم بچے کی برکت سے ہے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں رہیں ہم نے رات کو چراغ نہیں جلایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ پورا گھر کا کام ہم اسی نور کی روشنی میں کر لیا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لائی تھی تبھی سے میرے گھر میں کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں اناج کے تھیلے، دودھ کے برتن، گھی کے ڈبے، جو کے آٹے ہمیشہ بھرا رہتا تھا۔ ہمارے شوہر کہتے، حلیمہ تم نے بہت ہی بابرکت والا بچہ لائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تو اور بچوں سے بڑے معلوم ہوتے تھے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ جب 2 سال کے ہوئے تو ایگریمنٹ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا اور ان کی والدہ ماجدہ کے پاس لوٹانا تھا، تو ہم دونوں آدمی یعنی میں اور میرے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے استطاعت کے مطابق ہمیں انعام سے نوازا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن چھوڑنا پڑا، اور ہم جب اپنے گھر لوٹے تو دل بے چین تھا، ہمارے بچے بھی مایوس تھے۔ میرے شوہر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رویا کرتے تھے۔ ہمارے بچے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے تھے، میں خود بھی ان کی جدائی میں رویا کرتی تھی۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ میں مکہ کی طرف آئی۔ اس وقت مکہ میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کا بہانہ لے کر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اجازت لینے گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ جانے دیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کر لیا۔ اس کے بعد پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں لے آئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو میرے دونوں بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ میرا بیٹا زمرہ دوڑتے ہانپتے میرے پاس آیا اور بولا، امی آج غضب ہو گیا۔ محمد کو سیدھا لٹا کر 3 سفید لباس پہنے آدمیوں نے ان کا پیٹ چیر ڈالا ہے، اسی حال میں میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر میں اور میرے شوہر گھبرا گئے، اور گھبراتے ہوئے چراگاہ کے طرف آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس بیٹھے ہوئے ہیں، اور خوف سے آپ کا چہرہ مبارک پیلا پڑا ہے۔ میرے شوہر نے نہایت شفقت سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 لوگ جن کے کپڑے صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھے لٹا کر میرا سینہ چیر کر اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دیا اور کوئی چیز اس میں ڈال کر پیٹ کو بند کر دیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر میں اور میرے شوہر بے حد گھبرا گئے اور میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ، مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر آسیب کا اثر ہے، ان کو جتنا جلدی ہو سکے ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ اس کے بعد میں ان کو لے کر مکہ آ گئی۔ میں ڈر گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کر سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے حلیمہ، تم تو بہت خواہش سے ان کو یہاں سے لے کر گئی تھی، پھر اتنی جلدی لے کر آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے چراگاہ میں ہونے والے واقعہ بیان کیا اور آسیب کے ہونے کا اظہار کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہرگز ہرگز نہیں، میرے بچے پر شیطان، جنات یا کسی بھی بلا کا سایہ ہو۔ میرا بیٹا بہت بلند شان والا ہے اور حمل کے دوران اور ولادت کے وقت ہونے والے واقعات کو سنا کر مجھ کو مطمئن کر دیا، اور جب میں مطمئن ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے حوالے کر کے اپنے قبیلے واپس ہو گئی۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے پاس رہنے لگے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی جان سے خدمت کیا کرتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ طیبہ آئی۔ اس سفر میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ مدینہ طیبہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی 2 وجہ سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے نانیہال بنو ندی بن نجار کے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے گئی تھی، یا اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کے لیے آئی تھی، اور جب واپس ہوئی تو ابوا نامی گاؤں میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو اسی گاؤں میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا سایہ تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا، اب آپ کی والدہ کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئیں اور آپ کے دادا کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نہایت پیار شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری چچا ابو طالب نے لی۔ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، وہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو پیارے ناظرین، تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد سے 8 سال تک ہونے والا واقعہ۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، پھر حاضر رہوں گا اگلے واقعات کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔